أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سامعین عزیز وقار عزیز طلباء کرام دور قریب سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے ادوار میں اللہ کی توحید کے لیے محنت کرتے رہے، اللہ کی توحید کا ڈنکا اس عالم میں بجاتے رہے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، ہر طرح کی مشکلات کو جھیلا۔ ان کا مقصد ایک تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ان انبیاء علیہ السلام کے قصص کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کے گلے پر چوری چلا رہا ہوں۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، خواب میں میں آپ کے گلے کو کاٹ رہا ہوں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی اولاد پیغمبر تھے، فوراً کہا کہ جو آپ کو ابا جان حکم ملا ہے آپ اس کو پورا فرمائیے، آپ مجھے ماتم کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے بلکہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، واویلا کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، ہاتھ پاؤں مارنے والوں میں سے نہیں پائیں گے بلکہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ان دونوں کی، اس باپ کی اس بیٹے کی، دونوں کی خواہش کیا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے اللہ اس کے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو لٹا لیا اور جناب اسماعیل جو بھی کم سن ہے، 11 سال 12 سال عمر ہے، نابالغ ہے، سمجھا جاتا ہے اتنی عمر کا بچہ، لیکن یہ مستقبل کا پیغمبر اور نبی تھا۔ اب یہ باپ کو مشورے دے رہا ہے کہ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹائیں، آپ میرے ہاتھوں کو کمر کے ساتھ باندھ دیں، رسی کے ساتھ مجھے جکڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ میں ڈر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جو باپ والی شفقت ہے وہ جوش مارنے لگے اور آپ کا ہاتھ کانپ جائے اور آپ مجھے چھوڑ دیں اور ہم دونوں اللہ کے حکم کو بجا نہ لا سکیں۔ اب چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے اور وہ بار بار باپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے الٹا لٹائیے تاکہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کو نہ دیکھے، آپ کا چہرہ میرے چہرے کو نہ دیکھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب اس منظر کو، اس عجیب و غریب منظر کو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ آج ہم عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، ہماری اولاد تو نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے تو نہیں ہیں، اور آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں جو نوری ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوا کرتی، نوریوں کی اولاد نہیں ہوا کرتی۔ اگر نوریوں کی اولاد ہوتی ہے تو جناب جبرائیل علیہ السلام کی بیگم کا نام کسی کو آتا ہے؟ جناب اسرافیل علیہ السلام کی کسی بچے کا نام آپ کو آتا ہے؟ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان میں یہ خواہشات ہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ اے میرے ملائکہ تمہیں کیوں ترس آ رہا ہے؟ تمہارے اندر تو یہ خواہشات ہے ہی نہیں، تمہیں کیا پتا اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا لخت جگر کی محبت کیا ہوتی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ باپ اپنے نافرمان بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے ورنہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بیٹا کافر ہے، نافرمان ہے، مشرک ہے، لیکن آخر باپ تھا،
اس میں بیٹے کے لیے شفقت تھی، تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، فرما برداروں میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ہم نے اس ماں کو بھی دیکھا جو صفا مروہ پر چکر لگا رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے یا اللہ میری جان ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، اور آج وہی باپ اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل میں یہ باپ بیٹا دونوں چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا، یہ تخیلات کی دنیا ہے، کوئی حدیث قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ان کے دل کو تو دیکھ رہا ہے، باپ کا دل بھی صاف ستھرا ہے، بیٹے کا دل بھی صاف ستھرا ہے، دونوں کا دل پاک ہے، صاف ہے، تو جب تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے دل پاک ہے تو ان کی قربانی کو قبول فرما لیجئے، چھری مت چلوائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، ان دونوں باپ بیٹوں کا دل تو صاف ہے، لیکن لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نے گلے کو نہیں کاٹا۔ قرآن میں بتا ہے اللہ نے اس باپ کو جو پہلے آگ میں کودا تھا، اللہ نے آگ میں کودایا، آگ میں ڈالا، لیکن آگ نے جلایا نہیں، اللہ نے اس کو خلیل اللہ بنا دیا۔ اور یہ اسی کا لخت جگر ہے جس کو چھری کے نیچے لایا گیا، چھری چلائی گئی، گردن کٹی نہیں، مگر اللہ نے اس کو ذبیح اللہ بنا دیا۔ اللہ نے قربانی کو قبول فرما دیا۔ اور ان انبیاء علیہ السلام کی جو خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ جب باری آ گئی تیرے اور میرے پیغمبر کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بدل دیا، قانون بدل دیا۔ یہ سوالات انبیاء اس خواہش میں تھے، کوئی آلے سے چیر دیا گیا، کوئی ناحق قتل کر دیا گیا، کسی کو پتھر لگے، کسی کو لوگوں نے گالیاں دی، کسی پر ظلم ہوا، تشدد ہوا، بربریت ڈھائی گئی۔ ان تمام انبیاء کی خواہش تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میں نے پوچھا یا اللہ، جب مصطفیٰ کی باری آئی تو پھر بھی مصطفیٰ کی کیا خواہش تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی خواہش بھی یہی تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن یہاں پر میں نے ضابطہ بدل دیا ہے۔ وہاں انبیاء کی خواہش تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں یہاں میری خواہش ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہاں بس نہیں کر دی، آگے فرمایا کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تیرے اور میرے پیغمبر کی شان کتنی نرالی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا نا کہ مصطفیٰ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر چشم فلک نے دیکھا، ایک موقع آیا کہ آپ نے بیت اللہ کا خلاف پکڑ لیا، بیت اللہ کا خلاف پکڑ لیا۔ اللہ اسلام کو عزت دے دے، اللہ ایسا بندہ عطا کر دے جس کے آنے سے اسلام بلند ہو جائے۔ دو بندوں کا نام لیا، عمر بن ہشام، عمر بن خطاب۔ اللہ نے دونوں کے دل کو دیکھا، ایک کا دل سیاہ تھا، کالا تھا، اللہ نے اس کو ایک طرف کر دیا۔ اللہ نے عمر کے دل کو دیکھا، عمر کا دل چمک رہا تھا، اس میں عزت بھی تھی، غیرت بھی تھی، تقویٰ بھی تھا، طہارت بھی تھی، پاکیزہ بھی تھا، شراب نہیں پیتا تھا، نیک لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کے چمکدار دل کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب اسلام کو عزت دے گا تو عمر دے گا۔ بیت اللہ بھی حیران تھا۔ بیت اللہ اللہ کا پاک گھر کہتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب خلیل اللہ نے مصطفیٰ کو مانگا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کس کو مانگتا ہے؟ جب مصطفیٰ نے مانگا تو عمر کو مانگا، اور اللہ نے عمر عطا کر دیا، اللہ نے اسلام کو عزت دے دی۔ پھر جناب
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، بڑی نرالی تربیت فرمائی۔ ایک موقع آیا، کچھ منافقین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی۔ وہی کا سلسلہ بھی بند ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے، صحابہ بھی پریشان ہے، وہی نہیں آ رہی اور دشمن تالیاں بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ جناب عمر کو بلایا، مصطفیٰ نے فرمایا کہ عمر، میں نے سب کی رائے لینی ہے، اب ذرا آپ اپنی رائے دیں کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ وہی بند ہے، اللہ بھی نہیں بول رہے، لوگ بھی صفائی نہیں دے رہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ جناب عمر نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میری رائے ذرا مختلف ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں دستور ہے کہ جو رشتہ باندھنے جاتا ہے، جو رشتہ کرواتا ہے، جو درمیان میں آتا ہے، سب سے پہلے بات اس کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جو رشتہ کرواتا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اور رشتہ دار ہے یا اور احباب ہے، سب سے پہلے ان سے بات ہوتی ہے۔ تو جناب عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کا رشتہ ہوا تھا جناب عائشہ سے، یہ رشتہ کس نے مانگا تھا، کس نے کروایا تھا؟ مصطفیٰ مسکرا پڑے، فرمانے لگے عمر تو نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، یہ رشتہ کروانے والا تو خود اللہ ہے۔ رشتہ تو اللہ نے کروایا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ صدیق کے بیٹی کو اپنے گھر لے آؤ۔ جب عمر کی یہ رائے سامنے آئی اور عمر نے یہ رائے دی، مصطفیٰ مسکرائے، اللہ نے سورۃ نور اتار دی۔ ایسے تو نہیں کہتے نا کہ عمر بولتا ہے اللہ قرآن اتار دیتا ہے۔ تو تمام انبیاء کی خواہش یہ تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب مصطفیٰ کریم آئے تو اللہ نے ضابطہ اور قانون سارے بولو بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی خواہش تھی کہ ہم قربان ہو جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں آروں سے چیر دیا جائے، ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جائے، مگر ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب تیرے اور میرے محبوب مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے قانون بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ بھی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں قانون اور ضابطہ میں نے بدل دیا ہے۔ اب مصطفیٰ تم مانگتے جاؤ، میں دیتا جاؤں گا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر۔